नाजरीन, उड़ने वाले घोड़ों से मुतल्लिक आज की ये वीडियो पेश की जा रही है। अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो उड़ने वाले घोड़े अता किए थे वो इस वक्त कहाँ हैं और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को ये उड़ने वाले घोड़े कहाँ से मिले थे। इस वीडियो के आखिर में आप ये भी जानेंगे कि नबी आखिरुज़्ज़मान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में उड़ने वाला घोड़ा किस सहाबी के पास था। नाजरीन, तारीख में हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों के मुतालिक यूँ बयान हुआ है कि अल्लाह ताला ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को बहुत से मोजज़े अता कर रखे थे। आप जानवरों की बोलियां समझते थे, हवा पर आपका काबू था, आपका तख्त हवा में उड़ा करता था। सुलेमान अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी खुसूसियत ये थी कि आपकी हुकूमत सिर्फ इंसानों पर ही ना थी बल्कि जिन्नात और तमाम अनवाह व इकसाम की मखलूक़ात हर वक्त आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर रहती थी। नाजरीन, इस खूबसूरत हुकूमत और बादशाहत के साथ साथ अल्लाह ताला ने आप अलैहिस्सलाम को खूबसूरत उड़ने वाले घोड़े भी अता फरमाए थे जो सफ़ेद बुराक परों वाले और नहायत खूबसूरती के हामिल थे। यानी हम कह सकते हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम दुनिया के वो वाहिद बादशाह हैं जिनको अल्लाह ताला ने उड़ने वाले घोड़े अता फरमाए, जिसकी वजह से आपकी बादशाहत मज़ीद ताकतवर बन गई थी। यूनान के लोग हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले घोड़ों को टैक्सीज के नाम से याद करते हैं। यूनानी लोगों का मानना है कि ये घोड़े यूनान में हुआ करते थे। रोमन माहिरीन के मुताबिक इन उड़ने वाले घोड़ों को सिर्फ वही लोग उड़ा सकते थे जो नहायत नेक दिल और अच्छा इंसान हो। ये घोड़े खूबसूरती के साथ साथ नहायत ताकतवर और अक्लमंद भी थे। नाज़रीन, तारीख की किताबों में एक ऐसे घोड़े का भी जिक्र आता है जिसको यूनिकॉर्न कहा जाता है। ये घोड़ा भी उन्हीं उड़ने वाले घोड़ों की नस्ल में से था। उस घोड़े के माथे पर एक सींग था जो नहायत खूबसूरत और शिफा वाला माना जाता था। कदीम लोगों का ये अकीदा था कि इससे बेशुमार बीमारियों का इलाज होता है, बल्कि जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस को अपने दरबार में तलब किया और उनको अल्लाह ताला की वादानियत पर ईमान लाने का कहा तो मलका बिल्कीस ने कबूल कर लिया और अल्लाह ताला की वादानियत पर ईमान ले आई। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने मलका बिल्कीस से निकाह कर लिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बीवी मलका बिल्कीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के उड़ने वाले तख्त से बहुत खुश होती थीं और उनकी ख्वाहिश थी कि वो भी हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के साथ हवा में उड़कर सफ़र पर जाएं और सैर करें। एक मरतबा मलका ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की बारगाह में अर्ज़ की कि आप अलैहिस्सलाम हर वक्त उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर करते हैं, मेरी भी ख्वाहिश है कि मैं भी आपके साथ उड़ने वाले तख्त पर बैठकर पूरी दुनिया की सैर कर सकूं। इस तरह जब मलका ने अपनी ख्वाहिश का इजहार किया तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फौरन हवा को हुक्म दिया तो हवा में उड़ने वाला तख्त फौरन सामने हाजिर हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने हुक्म दिया कि मलका बिल्कीस को पूरी दुनिया की सैर करवाओ। लिहाजा हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस तख्त पर सवार हुए और वो तख्त हवा में उड़ने लगा। इस तरह सैर करते करते आप एक जजीरे के पास पहुंचे। हवा में उड़ने वाले इस तख्त ने मलका बिल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को समंदर के दरमियान में उतार दिया। जिस जगह हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम और मलका बिल्कीस को उतारा गया था वो जगह 7 समंदरों के बीच एक खूबसूरत जजीरा था। मलका बिल्कीस उतरकर इस जजीरे की सैर करने लगी और जजीरे की खूबसूरती को देखकर खुश होने लगी। अचानक उनका गुज़र एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ काफ़ी ज़्यादा घोड़े थे और वो घोड़े आपस में खेल रहे थे। मलका बिल्कीस उन घोड़ों की खूबसूरती को देखकर बहुत खुश हुई। जब उन उड़ने वाले घोड़ों की नज़र हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लश्कर पर पड़ी तो ये खूबसूरत परों वाले घोड़े उड़ते हुए गायब हो गए। मलका बिल्कीस और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को वो उड़ने वाले घोड़े बहुत पसंद आए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जब वापस दरबार में आए तो तमाम जिन्नों को इकट्ठा किया और उनको हुक्म दिया कि उस जजीरे में जाओ और उन घोड़ों को पकड़ कर लाओ। यानी वो घोड़े उड़कर जहाँ भी गए हैं उनको गिरफ्तार करके यहाँ लाया जाए। उस वक्त तमाम जिन्नों ने अर्ज की कि ज़मीन में रहने वाले जिन्नात समंदर में रहने वाले उन घोड़ों को गिरफ्तार नहीं कर सकते, ये काम सिर्फ एक ही जिन कर सकता है। तो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जो जिन उन घोड़ों को गिरफ्तार करके ला सकता है उसको मेरे सामने हाजिर किया जाए।
وہ جن کون ہے اور اس وقت کہاں ہے؟ تو جنوں نے جواب دیا، حضور والا، اس جن نے آپ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا ہے۔ اس جن کا کہنا ہے کہ وہ آزاد رہنا چاہتا ہے۔ وہ جن ہمارے گروپ سے باہر نکل کر سمندر میں چھپ گیا ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے حکم دیا، وہ جن جس جگہ بھی ہو ہر صورت میں پکڑ کر میرے پاس لاؤ۔ لہٰذا حضرت سلیمان علیہ السلام کا حکم ملتے ہی تمام جن سمندر میں چلے گئے اور بلند آواز سے کہنے لگے، اے میرے دوست، تو جس بادشاہ کے ڈر سے یہاں آ کر رہنے لگا ہے اس بادشاہ کا وصال ہو گیا ہے، اب ہم آزاد ہیں۔ جب سمندری جن نے یہ بات سنی تو خوشی خوشی سمندر سے باہر آ گیا اور اپنے دوستوں کے ساتھ مل گیا۔ اس وقت حضرت سلیمان علیہ السلام کے فرما بردار جنوں نے اسے گرفتار کر لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر کر دیا۔ اس طرح جب اس جن نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو دیکھا تو ڈرنے لگا اور حضرت سلیمان علیہ السلام سے کہنے لگا کہ مجھے کچھ مت کہنا، اب میں آپ کا فرما بردار ہو گیا ہوں اور آپ کے حکم کی تعمیل کروں گا۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس جن سے فرمایا کہ میں سمندر کی سیر کے لیے گیا تھا تو وہاں میں نے اڑنے والے گھوڑے دیکھے، مجھے وہ خوبصورت پروں والے گھوڑے چاہیے۔ یہ سن کر جن بولا کہ حضور مجھے معلوم ہے کہ وہ اڑنے والے گھوڑے کہاں ہیں، میں آپ کی بارگاہ میں حاضر کرتا ہوں۔ اس کے بعد وہ جن اپنے ساتھی جنوں کے ساتھ ان گھوڑوں کو پکڑنے چلا گیا، لیکن ان گھوڑوں کو پکڑنا آسان نہ تھا۔ جب جنات وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا وہ خوبصورت گھوڑے سمندر پر پانی پی رہے تھے، تو جنہوں نے ایک ترکیب کے ذریعے ان گھوڑوں کو پکڑ لیا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ یہ گھوڑے جیاد نسل کے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام انسانوں، پریوں، جنوں اور گھوڑوں کے الگ گروہ بنایا کرتے تھے، لہٰذا ان خوبصورت جیاد نسل کے گھوڑوں کا بھی گروہ بنا دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ مختلف کاموں کے لیے استعمال کرتے تھے، بلکہ ایک دن حضرت سلیمان علیہ السلام ان گھوڑوں کے لشکر کے پاس گئے اور ان سے پیار کرنے لگے اور اس قدر مشغول ہوئے کہ پتہ بھی نہ چلا کہ عبادت کا وقت گزر رہا ہے۔ اس طرح جب آپ علیہ السلام کی عصر کی نماز کا وقت گزر گیا تب آپ کو پتہ چلا تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے سلیمان علیہ السلام، آپ دنیا کی نمائش اور مال میں اس قدر گم ہو گئے کہ آپ کو اللہ کی عبادت کا وقت یاد تک نہ رہا اور وقت گزرنے کا احساس نہ ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں اس واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے یوں ارشاد فرماتے ہیں، اور ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا، وہ کیسا اچھا بندہ تھا، بے شک رب کی طرف رجوع کرنے والا تھا۔ اور جب اس کے سامنے شام کے وقت تیز رفتار گھوڑے حاضر کیے گئے تو کہا کہ میں نے مال کی محبت کو یاد الہی سے عزیز سمجھا، یہاں تک کہ آفتاب غروب ہو گیا، ان کو میرے پاس لوٹاؤ۔ پنڈلیوں اور گردنوں پر تلوار پھیرنے لگا۔ اور ہم نے سلیمان علیہ السلام کو آزمایا تھا اور اس کی کرسی پر ایک دھڑ ڈال دیا تھا، پاس رجوع ہوا اور کہا کہ اے میرے رب، میری مغفرت فرما اور مجھے ایسی حکومت عطا فرما کہ میرے بعد ویسی حکومت کسی کو بھی نہ ملے۔ ناظرین، اس طرح سلیمان علیہ السلام گھوڑوں کی خوبصورتی میں مشغول ہو گئے اور آپ علیہ السلام سے یہ بھول ہوئی کہ آپ علیہ السلام سے نماز قضا ہو گئی۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے معافی مانگی اور ان گھوڑوں کے پروں کو کاٹ دیا اور اس طرح ان کی نسل کو ختم کر دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے ان اڑنے والے گھوڑوں کا ذکر حدیث پاک میں بھی ملتا ہے، جیسا کہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک یا خیبر سے واپس تشریف لائے تو میرے داغچے کے آگے پردہ پڑا ہوا تھا، ہوا چلی تو اس نے پردے کو ایک جانب اٹھا دیا، تب سامنے میرے کھلونے نظر آئے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، عائشہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا یہ میری گڑیاں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان میں کپڑے کا ایک گھوڑا بھی دیکھا جس کے 2 پر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، میں ان کے درمیان یہ کیا دیکھ رہا ہوں؟ میں نے جواب دیا، یہ گھوڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، اور اس کے اوپر کیا ہے؟ میں نے کہا، اس کے 2 پر ہیں۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کیا گھوڑے کے بھی پر ہوتے ہیں؟ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا نہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے گھوڑے کے پر تھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی یہ بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس قدر مسکرائے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی دیکھی، یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں یہ اڑنے والا گھوڑا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس واقعی پروں سے اڑنے والے گھوڑے موجود تھے، اور ان گھوڑوں کی نسل کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں ہی ختم کر دیا گیا تھا۔ یہاں یہ بات بھی واضح رہے کہ گھوڑے اللہ رب العزت کی وہ خوبصورت مخلوق ہیں جس کا ذکر کئی مقامات پر قرآن پاک میں بھی ملتا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے صحابہ اکرام علیہ السلام کے گھوڑوں کی قسم بھی کھائی ہے۔ بلکہ پرانے زمانے میں گھوڑوں سے کئی کام لیے جاتے تھے۔ گھوڑوں کو جنگوں کے علاوہ سواری کے لیے اور نمائش کے لیے بھی استعمال کیا جاتا تھا۔ قدیم زمانے کے لوگ اپنے گھوڑوں کے ساتھ ساتھ اس کا شجرہ بھی یاد رکھتے تھے کہ یہ گھوڑا کس نسل میں سے ہے اور اس کے والدین کا نام کیا ہے اور اس کی تاریخ پیدائش کیا ہے، یہاں تک کہ گھوڑوں کے مالک ان کے دادا پردادا کا نام بھی رکھا کرتے تھے۔ ان گھوڑوں کے شجرہ نسب کو یاد رکھنے کا یہ مقصد ہوا کرتا تھا تاکہ اس بات کی پہچان ہو سکے کہ یہ گھوڑا کس قدر اعلیٰ نسل کا ہے۔ قدیم زمانے کے لوگ گھوڑوں کی پرورش کے لیے بڑی بڑی تنخواہوں پر نوکر رکھا کرتے تھے، اور گھوڑوں کو رکھنے کے لیے اعلیٰ جگہ کا بندوبست کیا جاتا تھا، اور جو بندہ اپنے گھوڑوں کا شجرہ نسب یاد رکھتا اس کو دانا اور عقل مند سمجھا جاتا تھا۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو گھوڑوں کی سواری نصیب فرمائے اور جنت میں بھی اڑنے والے گھوڑوں کی سواری نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔